قیادت کی تربیت کرنے والی بین الاقوامی کمپنی فرینکلن کے عالمی شہرت یافتہ مصنف اسٹیفن آر کووے کی شہرہ آفاق کتاب مؤثر شخصیات کی 7 عادات پڑھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ واقعی مصنف نے کس خوبصورت اور مدلل انداز میں انسانی نفسیات کے اس پہلو پر روشنی ڈالی ہے کہ مؤثر یا متاثر کن شخصیات کیسے متاثر کن بنتی ہیں، اور وہ کون سی 7 عادات ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے طویل المدت کامیابی کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ کامیابی سے متعلق لوگوں کی رائے ہمیشہ زمانے کے ساتھ بدلتی رہی ہے۔ 150 سالہ کامیابی پر مشتمل مواد فقط اس بات کے گرد گھومتا تھا کہ کامیابی کا دار و مدار انسان کے اخلاقی رویوں پر ہے، یعنی اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو تو وہ معاشرے کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ لیکن جنگ عظیم اول کے بعد یہ تصور فرسودہ ہونے لگا اور یہ بات سامنے آئی کہ کامیابی صرف اعلیٰ اخلاق کی مرہون منت نہیں بلکہ ٹھوس شخصیت پر بھی ہے۔ یوں کامیابی کا دار و مدار معاشرے میں فرد کی عزت، اس کے عمومی رویے اور مہارت قرار دیے گئے، اور آگے چل کر کامیابی کے تسلسل کو انسان کے سماجی تعلقات اور مثبت رویوں سے جوڑ دیا گیا۔ اگر زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلے انفرادی طور پر اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی۔ مصنف نے کامیابی کی کنجیاں 7 عادات کو قرار دیا، کیونکہ عادات ہماری شخصیت کا مظہر ہیں اور معاشرے میں ہمارے اثر و رسوخ کی ذمہ دار بھی۔ عادت ہے کیا؟ عادت علم، ہنر اور خواہش کا مجموعہ ہے۔ علم سے مراد کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، ہنر سے مراد کیسے کرنا ہے، اور خواہش سے مراد کسی چیز کو پانے کی تحریک کس حد تک ہے۔ عادات ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور زندگی کو بامقصد بناتی ہیں، مگر کیسے؟ 7 کی 7 عادات مجسم ہو کر میرے سامنے آ گئیں۔ پہلی عادت، پیش قدمی۔ پیش قدمی اپنانے سے پہلے سوچ سمجھ کر عمل کرنے والا بننا ہوگا، مگر بغیر سوچے سمجھے رد عمل ظاہر کرنے والے کے لیے پیش قدمی کی عادت منفی کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا اس عادت کو اپنانے کے ساتھ اپنی سوچ پر کنٹرول رکھ کر قدم اٹھانا ضروری ہے، جس کے لیے خود آگاہی، تخلیقی صلاحیت، ایمانداری، آزادی اظہار رائے اور عمل ضروری ہے۔ دوسری عادت، نتائج پر نظر۔ نتائج ذہن میں رکھ کر کسی کام کا آغاز کبھی ناکامی سے دوچار نہیں ہونے دے گا، یعنی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کر لیا جائے اور اس کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ اسی سوچ کے ساتھ کیا جائے، آغاز سے لے کر انجام تک تمام تفصیل مرتب کر لی جائے۔ اسی طرح ایک لائحہ عمل تیار ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور دوسروں کو آپ کے ساتھ کتنا تعاون کرنا ہے۔ اپنے کام کا پورا خاکہ بنائیں، اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں کو لکھیں، ممکنہ واقعات اور سوالات تحریر کریں۔ یہ مشق نہ صرف انجام کا تعین کرے گی بلکہ آپ کی درست سمت میں رہنمائی بھی کرے گی۔ تیسری عادت، ترجیحات کا تعین۔ اگر ترجیحات کا تعین کر لیا جائے تو سب کام وقت پر اور ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے کاموں کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اہم اور فوری کام جنہیں فوری یا ہنگامی بنیاد پر کرنا لازم ہو۔ نمبر 2، اہم لیکن فوری نہ کرنے والے کام۔ ان میں وہ کام ہیں جو آپ فرصت اور اپنے وقت کی سہولت سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، غیر اہم اور فوری نوعیت کے کام، غیر اہم ہونے کے باوجود بر وقت کرنا لازم ہوں، ان کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ نمبر 4، غیر اہم اور تاخیر سے کرنے والے کام، وہ سارے کام جو پہلے بتائے گئے تمام کاموں کے بعد ہوں، یعنی فرصت سے کیے جانے والے کام یا مشاغل۔ کاموں کی درجہ بندی سے طے پایا کہ اہم کاموں کو بر وقت کرنا ضروری ہے۔ اگر تاخیر کی جائے تو کامیابی میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے اور ناکامی بھی۔ اپنے منصوبوں سے ہم آہنگی، وقت کی تقسیم، کام میں توازن، ممکنہ مشکلات سے پہلے ان کے حل کا تعین اور مثبت برتاؤ کے ذریعے آپ ترجیحات متعین کر سکتے ہیں۔ چوتھی عادت، ٹیم ورک۔ اگر آپ سب کی کامیابی ذہن میں رکھ کر زندگی کے معاملات میں قدم بڑھائیں گے تو آپ تنہا نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے ساتھ قافلہ بن جائے گا اور آپ ہی اس کے سالار ہوں گے۔ سب کو ساتھ لے کر چلنے میں آپ کو 6 مختلف صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1،
جب آپ اپنے ساتھ دوسرے کی جیت اور کامیابی کی نیت رکھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ بھرپور شرکت کرے گا اور آپ دونوں یکساں طور پر کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ نمبر 2، اگر آپ اپنی جیت اور دوسرے کی ہار چاہیں گے تو یہ آپ کے کردار کا منفی پہلو قرار پائے گا اور نقصانات کا سبب ہوگا۔ اجارہ داری یا تعلقات اور اثر و رسوخ کا غلط استعمال ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ دوسروں کو کامیابی کا موقع دیتے ہوئے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ ایک منفی عمل ہے۔ لوگ بہت آسانی سے آپ سے فائدہ اٹھا کر آپ کو دیوار سے لگا سکتے ہیں اور آپ ساری زندگی ہار جیت میں پھنسے رہتے ہیں۔ نمبر 4، خود ہارنا اور دوسروں کو ہرانا بھی اچھا عمل نہیں، بلکہ یہ انتہائی منفی عمل ہے کہ آپ دوسروں کی ہار یا ناکامی چاہ رہے ہوں، خواہ اس کے لیے خود آپ کو بھی ہارنا پڑ جائے۔ نمبر 5، اگر آپ صرف اپنی جیت، اپنی کامیابی، اپنے مفاد کا سوچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کی بالکل پرواہ نہیں۔ نمبر 6، جیت اور صرف جیت، یعنی صرف ذاتی نہیں بلکہ پوری ٹیم کی جیت۔ سب کی کامیابی کی مثبت سوچ ہی بہترین راستہ ہے جس کا تعین سب کی کامیابی سے ہی ممکن ہے۔ 5ویں عادت، معاملہ فہمی میں اولیت۔ معاملہ فہمی میں اولیت سے مراد کسی بھی معاملے کو پہلے خود سمجھنا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے خود سمجھو اور پھر دوسروں کو سمجھاؤ۔ کسی بھی کام پر عمل درآمد کے لیے خود با عمل ہونا پڑتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی بات سمجھے بغیر ہی اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سننے سے زیادہ بولنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی سننے کی بالکل تربیت نہیں ہوتی۔ کسی بھی معاملے یا بات کو پہلے خود سمجھنے کے لیے بہتر سامع بننا ضروری ہے۔ 6ٹھی عادت، باہمی تعاون۔ اجتماعی جیت کی سوچ پر عمل کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ جب آپ دوسروں سے تعاون کرتے ہیں تو دراصل اپنے دل و دماغ کو نئے متبادل ممکنات اور نئی راہوں کے لیے کھول رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑے پروجیکٹ کے چھوٹے چھوٹے حصے مل کر کوئی حیرت انگیز چیز دریافت کر سکتے ہیں۔ ٹیم ورک اور ایک دوسرے سے تعاون ہدف کے حصول کو ممکن بناتا ہے اور کامیابی کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ 7ویں عادت، تزکیہ نفس۔ خود آگاہی اور معاملہ فہمی میں بہتر سمجھ کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ تزکیہ نفس میں جسمانی، روحانی اور دماغی مشقیں شامل ہیں جو آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کی ضامن ہیں۔ ورزش جسمانی توانائی کے لیے اور روحانی تطہیر کے لیے، عبادت کے علاوہ وہ کام جو آپ کو روحانی تسکین دیں، جبکہ تدریسی تعلیم دماغ کی غذا ہے۔ آپ کی مکمل صحت بہتر ہوگی تو آپ خود شناس بھی ہوں گے اور ہر کام اور مسئلے کو خود بہتر طور پر نہ صرف سمجھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ ان تمام عادات سے آگاہی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کتاب مختصر لیکن مؤثر انداز میں ایک انسان کی فطری خوبیوں کو اجاگر کر کے اسے معاشرے کا کامیاب فرد بنا سکتی ہے۔ مزید بہترین کتابوں کی سمریز پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ kitabsummaries.com۔